واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، دعا ہے کہ مالک لم یزل ہم سب کو کعبۃ اللہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوری روح زمین پر، کائنات پر کعبۃ اللہ جہاں ہے اس جگہ کو سب سے زیادہ مبارک، سب سے زیادہ بابرکت اور سب سے زیادہ رحمتوں اور برکتوں والا مقام بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام شہروں سے بڑھ کر اعلیٰ مقدس شہر کی حیثیت مکہ المکرمہ کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس شہر کو، بلکہ اس مرکز بخشش کو خلعت انوار میں لپیٹے ہوئے اپنے برگزیدہ بندے عالم خالق میں سب سے زیادہ، عالم خلق میں سب سے زیادہ اعلیٰ عرفہ ہستی سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جائے ولادت کے لیے کعبۃ اللہ شہر مکہ کی سرزمین کا انتخاب فرمایا ہے، اور پھر اپنے دین کی اشاعت اور ترویج اور فروغ کے لیے اپنے گھر بیت اللہ شریف کا حج کرنے کے لیے اس شہر بے مثال کو منتخب فرمایا ہے مالک نے۔ یہ وہ شہر ہے، اس عرض مقدس کو دنیا بھر کے شہروں پر فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ دنیا بھر کے شہروں پر کعبۃ اللہ جہاں موجود ہے، شہر مکہ کو برتری حاصل ہے، فضیلت بھی حاصل ہے، یہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں، اللہ رب العزت کی نوازشات کی بارش ہے یہاں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ یاد رکھیں کہ شہر مکہ کعبۃ اللہ کی جو تاریخ ہے بہت پرانی ہے۔ سب سے پہلے جب اللہ تبارک و تعالی نے کائنات بنائی، زمین بنانا چاہی، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اللہ تعالی نے کعبۃ اللہ جہاں ہے اس جگہ کو بنایا ہے، کعبۃ اللہ کو بنایا ہے 2000 سال پہلے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے پانی کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پانی کو بنایا اس عرض پر، اس روح زمین پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کو بنایا؟ پانی کو بنایا۔ پھر پانی کے اوپر اس جگہ کو بنایا جہاں کعبۃ اللہ ہے۔ ہوا چلی اور اس ہوا سے پھر جو ہے وہ جھاگ بنی، حتیٰ کہ اس جگہ پر آ کر یہی اس مقام کو بنایا جہاں کعبۃ اللہ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے، یاد رکھیں کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالی نے بنایا تو آدم علیہ السلام کو پھر جب زمین پر بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام برے صغیر کی زمین پر آپ جو ہے تشریف فرما ہوئے۔ سب سے پہلے ایک جگہ کا نام ہے سرندیپ، یہ ہندوستان کی جگہ ہے، پاک و ہند کا اس وقت جو ہے نا ایک ہی حصہ تھا۔ سرندیپ کے مقام پر حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اللہ تعالی نے اتارا۔ حضرت حوا کو جدہ کے قریب ایک مقام ہے، جدہ میں، وہاں اللہ تعالی نے حضرت حوا کو اتارا۔ تو جب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر بھیجا تو آدم علیہ السلام نے عرض کی، مولا بیت المعمور کو اتار دے، میں اس کا طواف کیا کروں گا۔ بیت المعمور وہ جگہ ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے آدم علیہ السلام کو اس جگہ کی نشاندہی کرا دی کہ یہ جگہ ہے، اس جگہ پر جائیے اور طواف کیجیے۔ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالی نے اس جگہ کی نشاندہی کرائی۔ آدم علیہ السلام پھر وہاں تشریف لے کر گئے، عرفات میں، مزدلفہ میں، یہ جہاں جہاں آدم علیہ السلام اور اما حوا جو ہے نا گزرے ہیں، یہ ایک تاریخ ہے۔ تو پھر وقت آیا کہ اس کعبۃ اللہ کی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ تو تھا نا شروع میں کہ جب آدم علیہ السلام تشریف لائے، اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے 2000 سال قبل اللہ تعالی نے بیت اللہ شریف کو بنایا۔ پہلے پانی کو بنایا، پھر اس جگہ کو بنایا جہاں کعبۃ اللہ ہے، اور یہ روح زمین کا مرکز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ کعبۃ اللہ کو بنائیں۔ اچھا، یہ ایک حدیث پاک سماعت فرما لیں پہلے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ شہر ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا، اس دن سے اس کو حرم بنایا ہے، کعبۃ اللہ کی سرزمین کو، اس شہر کو۔ فرمایا جس دن اللہ تعالیٰ نے روح زمین کو بنایا، فرمایا زمین و آسمان کو بنایا، اس دن سے اس شہر کو حرم بنا دیا، اور فرمایا کہ اس میں کسی بھی قسم کا قتل حلال نہیں ہے۔ بس وہ اللہ تعالیٰ کے حرم بنانے سے قیامت تک حرم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم کو مصلی بنا، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ، مقام ابراہیم وہ جگہ آج بھی امام کعبہ کا مصلی مقام ابراہیم کے قریب ہے، وہی ہے۔ فرمایا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، اور فرمایا یہ حرم مقام ابراہیم ہے۔ فرمایا کہ بعض نے یہ بھی فرمایا مفسرین نے کہ میقات، حج، عرفات، مزدلفہ، کنکریاں مارنا، مینا وغیرہ سب فرمایا اس کا حصہ ہے۔